قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الهدایة والیقین وعلى آلہ وأصحابہ الصادقین المبلغین المعلمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، اس ہفتہ، اس سے پہلے ہفتے میں اور مسلسل ایک مہینے سے میں سیرت کے عنوان پر بات کر رہا ہوں. میں نے مفتی عبدالرب صاحب سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کون سا موضوع چل رہا ہے، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بھی سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہے اظہار محبت. محبت کا دعویٰ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. اختلاف صرف اور صرف اظہار محبت میں ہے. محبت کا جو اظہار کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہو، اس میں امت میں آپس میں اختلاف چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ محبت کا اظہار اس طریقے سے ہو، کوئی کہہ رہا ہے اس طریقے سے ہو. ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ محبت کا اظہار اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر آقا نے محبت کا اظہار سکھلایا اور صحابہ کرام نے سکھلایا. اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ وہ ہو جو ہماری چاہتیں جو ہے دنیا کے سامنے لائیں اور جو ہمارے نفس کی خواہشات ہے اس کے مطابق اظہار محبت ہونا چاہیے. دو فریق ہیں، دو جماعتیں ہیں، دونوں کے پاس طریقے الگ الگ ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اس عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی جماعت صحیح بات کر رہی ہے اور کون سی جماعت غلطی پر ہے. ظاہر سی بات ہے، جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اظہار محبت کے لیے آقا کی تعلیم ہی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہی جماعت حق پر ہے. اور جو نفس کی بنیاد پر کھڑی ہے وہ جماعت سراسر غلط ہے. نوجوانوں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر اگر کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو خرابی اس میں کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، لیکن خرابی آپ اوپنلی بیان نہیں کرتے، آپ صرف اتنا بول دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. لیکن یہ اطمینان بخش بات نہیں ہے، نوجوانوں کو مطمئن کرنے والی بات نہیں ہے. اس لیے آپ مطمئن کرنے والی بات کیجئے کہ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس میں خرابی کیا ہے، کیا غلط کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھیے، میں آپ کو کھول کھول کر سمجھاؤں گا کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں اور میں حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں گا. ترمذی شریف میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الصوم میں یہ روایت ہے، آقا نے فرمایا، اے میرے امتیوں، کسی ایک دن کو فکس کر کے
مثال کے طور پر کوئی جمعہ کے دن کو فکس کر لے روزہ رکھنے کے لیے، تو آقا نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی دن کو روزہ رکھنے کے لیے فکس کرتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور جمعہ کے دن کو فکس کر رہا ہے تو علماء کرام حدیث کی روشنی میں اس کو مکروہ تحریمی کیوں کہتے ہیں؟ تو اب سمجھیے نوجوانوں، اس لیے ہماری شریعت اس کو مکروہ تحریمی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کو روزے کے لیے فکس کر دے گا تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کو ثواب کا کام نہیں سمجھے گا، صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو ثواب کا کام سمجھے گا۔ گویا شریعت نے آسانی کی تھی کہ کوئی کاروباری شخص ہے، اس کو اتوار کے دن سہولت ہے، وہ اتوار کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس نے شریعت کو محدود کر دیا اور شریعت کو بوجھل بنا دیا، اپنی طرف سے گھڑ کر کے ایک دن کو فکس کیا، جس کی وجہ سے شریعت جو سمپل اور آسان تھی ہر شخص کے لیے تھی، اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ شریعت سمپل اور آسان تھی، اس کو اس نے محدود کر دیا اور ساتھ میں اس کو بوجھل بنا دیا دوسرے شخص کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی اظہار محبت کے لیے کوئی دن فکس کر رہا ہے، کوئی طریقہ فکس کر رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ پھر نقصان یہ ہوگا کہ آقا کی ذات گرامی اور آقا کی سیرت جو اس لائق تھی، یہ اس کو ہر لمحہ بیان کیا جاتا، ہر لمحہ پھیلایا جاتا، وہ سیرت اور آقا کی زندگی سمٹ کر ایک دن کے اندر رہ جائے گی۔ پھر امت سال بھر میں کبھی آقا کا تذکرہ نہیں کرے گی، ایک دن آئے گا، ایک دن میں آقا کا تذکرہ کرے گی اور پورے سال آقا کو تڑپائے گی۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ایسا؟ ہر انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم آقا کو سال میں ایک مرتبہ یاد کریں اور پھر دوسرے لمحات کہاں چلے گئے، دوسری گھڑیاں کہاں چلی گئی؟ کیا آقا کی ذات گرامی اس لائق تھی؟ کیا آقا کو ایک دن یاد کیا جائے؟ آقا کی ذات گرامی اس لائق تھی کہ آقا کا تذکرہ ہر لمحہ ہوتا، ہر منٹ ہوتا، ہر گھڑی ہوتی؟ لیکن ہم لوگوں نے آقا کے تذکرے کو بھی محدود کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے اسی مسجد میں کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن خوانی کے لیے کوئی طریقہ اگر ہم فکس کریں یا کوئی دن فکس کریں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ تو میں نے خرابی بتلائی کہ اگر آپ آقا نے اور اسلام نے قرآن خوانی کو انفرادی رکھا، اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پڑھو، جمع ہو کر قرآن مت پڑھو، اور قرآن پڑھنے کے لیے کسی ایک دن کو مریض کے مرنے کے بعد فکس مت کرو، نقصان یہ ہوگا کہ جو عبادت انفرادی تھی، ہر ایک کے کرنے کی تھی، وہ اگر آپ جمع ہو کے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا، لوگ جمع ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر کسی کو فرصت نہیں ملے گی قرآن کریم پڑھنے۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ امت کے ساتھ باطل نے یہ کھیل کھیلا کہ اس نے اس گھناؤنے انداز سے اور اس کی شکل اتنی خوبصورت رکھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنے اچھے کام سے علماء روک رہے ہیں، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے روک رہے ہیں کہ جو کام شریعت نے جس طریقے پر رکھا ہے، اگر انفراداً رکھا ہے اور پرسنلی رکھا ہے، اگر آپ اس کو اجتماعی بنا رہے ہیں تو پھر نقصان ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، نماز کے بعد کی دعا۔ نماز کے بعد کی دعا کو شریعت نے اور اسلام نے پرسنلی رکھا، ہر فرد سے یہ کہا کہ نماز کے بعد دعائیں مانگو اپنے اعتبار سے۔ امام صاحب کا پابند نہیں بنایا، لیکن امت نے اور جو ہے کچھ رسومات نے، کچھ غلط طریقوں نے بیچاری عوام کو علماء کی دعا کے ساتھ ایسا جھگڑا کہ 10 منٹ ہو جاتے ہیں، امام صاحب کی دعا جاری رہتی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے کب کھڑا ہو کر جاؤ، مجھے جانا ہے، لیکن اگر کھڑا ہوگا تو لوگ گھور کر دیکھیں گے کہ دعا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پھر کیا نقصان ہوا؟ پرسنلی دعا ختم ہو گئی۔ امام صاحب کی برحمتی کا یا ارحم الراحمین ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، امت کا کوئی فرد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روتا نہیں۔ یہ نقصان بتا رہا۔
کہ اظہار محبت کے لیے اگر ایک دن فکس کیا جا رہا ہے اور اپنی عقل سے فکس کر رہا ہے یا کوئی طریقہ فکس کر رہا ہے تو نقصان کیا ہے؟ یہ نقصان میں نے کھول کھول کر بیان کیا، اس کی بے شمار مثال ہے۔ یہ 3 مثالیں میں نے صرف اس لیے دی کہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو کہ کبھی بھی کچھ بھی کام کرنا ہو تو پوچھو علماء سے کہ آقا کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی کیا شکل تھی؟ جس شکل میں وہ کام تھا اسی شکل میں کیا جائے گا، اس کی شکل کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر بدلا اپنے عقل سے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ بہت اچھا طریقہ ہے، یاد رکھنا شیطان اس کام کو ختم کروا دے گا اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت امت میں سے ختم ہو گئی، دعا جیسی طاقتور چیز امت میں سے ختم ہو گئی، آقا کی سیرت امت میں سے ختم ہو گئی، ورنہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جہاں بیٹھتے وہاں آقا کا تذکرہ ہوتا، جہاں بیٹھتے وہاں آقا کی سیرت پڑھی جاتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں، مسجدوں کے ممبر سے آقا کی سیرت نہیں بیان کی جا رہی ہے، مسجدوں کے ممبر سے آقا کی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا کی سیرت کیا ہے۔ میں نے کل ہی رات کو آقا کی سیرت ایک مسجد میں بیان کی، خود طلبہ وہاں موجود تھے، طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیرت کی یہ گوشے نہیں معلوم ہے، اور طلبہ مدرسے میں پڑھنے والے، تو آپ اندازہ لگائیے عوام کا کیا حال ہوگا، وہ سیرت سے کتنے دور ہوگا۔ اس لیے ٹھان لو کہ کسی بھی دین کو، کسی بھی طریق کو ہم اپنے عقل سے، کبھی بھی اپنے عقل سے اس کی ایجاد نہیں کریں گے، اور ہو رہا ہے تو اس کو ختم کر دیں گے۔ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی شریف میں ہے، اسی حدیث کے نیچے دوسری حدیث ہے، آقا نے فرمایا سنیچر کے دن روزہ مت رکھنا، اور سنو اگر سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو انگور کا چھلکا چبا لینا، درخت کی چھال چبا لینا، لیکن تم روزہ مت رکھنا۔ آقا ایسا کیوں؟ سنیچر کے دن کے بعد میں آپ اتنی سختی کیوں فرما رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس ہے۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یاد رکھو میرے طریقے کے علاوہ کسی کے طریقے کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے، تمام کے طریقوں کی نفرت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ آقا نے اتنی نفرت کا اظہار فرمایا، کچھ نہ ملے تو انگور کا چھلکا چبا لینا، درختوں کی چھال نکال کر چبا لینا، لیکن اس دن روزہ مت رکھنا۔ میرے بھائیوں امت کہاں گرتی جا رہی ہے آپ کو سناؤ؟ مدارس کی چھٹیاں، مدرسوں کی چھٹیاں اتوار کے دن ہو رہی ہیں۔ بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ مدرسوں کی چھٹیاں اتوار کے دن ہو رہی ہے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے ایسے بے غیرت مسلمانوں کو کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ بھول جاؤ جمعہ کا دن، جمعہ کی تعظیم بھول جاؤ۔ اتوار جو عیسائیوں کی یہاں مقدس دن ہے، اس دن کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے، آنے والی نسلوں کی رگوں پے میں اس کو رچایا بسایا جا رہا ہے۔ اس لیے بس عظمت اگر کسی دین کی ہو سکتی ہے، کسی شریعت کی ہو سکتی ہے اور کسی کے طریقے کی ہو سکتی ہے تو وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی عظمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے چھٹی مدرسوں کی صرف جمعہ کے دن، مسلم اسکولوں کی چھٹی صرف جمعہ کے دن، تاکہ احساس پیدا ہو آنے والی نسلوں میں کہ ہمارا دین طاقتور دین ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، ہم خود مستقل ہیں، دنیا کے نقشے ہمارے تابع ہیں، دنیا کا نظام ہمارے تابع ہے، ہم دنیا کے نظام کے تابع نہیں۔ اب ہم لوگ 12 ربیع الاول کو جو لائٹنگ کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ لائٹنگ کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے یا غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر یہ غیروں کا طریقہ ہے اور ہے غیروں کا طریقہ تو ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا اور اتنی سخت نفرت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا میرے علاوہ کسی کے طریقے سے محبت مت کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آقا کے نام پر دوسروں کے طریقے لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں۔ تیسری حدیث آقا نے فرمایا اے میرے امتیوں، اگر تم گھر کی تعمیر کر رہے ہو اور تمہارے گھر کی بغل میں کسی کی ونڈو ہے تو یاد رکھنا تم عمارت بناتے وقت اپنی دیوار کو اتنی اونچی مت کر دینا کہ اس کی ہوا رک جائے،
اس کی ہوا رک جائے کہ آپ کی تعمیر کی وجہ سے، آپ کے دیوار کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، یہ تعلیم میں تم کو نہیں دیتا ہو۔ میرے بھائیوں، آقا کی تعلیم پڑھو، اور پھر ہمارے جو طریقے جو ہماری عقلوں نے ایجاد کیے ہیں کہ جلوس نکلتا ہے، راستے بلاک ہوتے ہیں، ایک بیمار جو آخری سانسیں لے رہا ہے، راستے میں تڑپ رہا ہے، اگر وہ اسی جگہ مر گیا اور اس کے کسی رشتہ دار نے پوچھ لیا آخر یہ ٹریفک کیوں تھی، آخر یہ راستے بلاک کیوں ہوئے تھے، کسی نے یہ بتا دیا کہ ایک نبی آئے تھے، ان کے نام پر یہ جلوس نکالا گیا تھا، بتاؤ قسم خدائے پاک کی کھا کر کہتا ہو قیامت تک اس کی نسل اسلام میں داخل نہیں ہوگی۔ نفرت کرے گی ایسے اسلام سے، نفرت کرے گے ایسے نبی سے کہ جس نبی کے نام پر یہ جلوس نکالا جا رہا ہے، کیا اس نبی نے ایسی تعلیم دی ہوگی؟ جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عمارت کی دیوار اتنی اونچی مت کر دینا کہ ہوا رک جائے، جس نبی نے یہ تعلیم دی اپنی گٹر کی نالی کو راستے پر مت نکالنا کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو اس کی بدبو کی وجہ سے، اس نبی کا امتی اس نبی کے نام پر یہ کر رہا ہے۔ اس لیے سوچنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، ان علماء سے نہیں جو اس مسئلے کے لیے جیتے ہیں، ان علماء سے پوچھو جو علماء سچائی بتلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سچائی بتلاتے ہیں۔ یہ میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے، اب سیرت میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، اور جو ہے سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیے، اور سیرت کے بھی ان گوشوں کو کھولوں گا جو 40 سال پہلے کے ہیں، 40 سال کے بعد کے جو گوشے ہیں وہ کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے کھولوں گا۔ آقا کی عمر 8 سال کی ہے، آقا کی عمر 8 سال کے بچے ہیں، آپ سمجھیے اچھی طرح، خاص کر نوجوانوں کو سنا رہا ہوں، 8 سال کے بچے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کی پرورش میں ہے، چچا خواجہ ابو طالب کی پرورش میں ہے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ، اس کا دماغ، اس کے جذبات، اس کے حوصلے کیا ہے آپ سنیے۔ آقا نے یہ محسوس کیا میرے چچا بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت فقر میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس خود اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے، اپنے بچوں کا، علی کا پیٹ بھر سکے، جعفر کا پیٹ بھر سکے، عقیل کا پیٹ بھر سکے۔ آقا نے فوراً سوچنا شروع کیا کہ میں کیا کر کے دکھا سکتا ہوں اپنے چچا کو، اور اپنے چچا کو کس طرح اس مصیبت سے فارغ کر سکتا ہوں۔ آقا نے نظر دوڑائی کہ میں بزنس کرو، تو پھر آقا کی عمر 8 سال کی، اس نے اجازت نہیں دی کہ آقا بزنس کرے۔ پھر آقا کی نظر اونٹوں پر پڑی، آقا نے کہا میں اونٹ بھی نہیں چرا سکتا، 8 سال کا بچہ ہو۔ آقا کی نظر بکریوں پر پڑی، 8 سال کے بچے نے یہ کہا کہ اب آئندہ سے میں بکریاں چراؤں گا، اور بکریاں چرانے کے بعد مجھے جو مزدوری ملے گی وہ مزدوری لا کر میں اپنے چچا کے قدموں میں ڈال دوں گا، اور چچا سے کہوں گا چچا اب تم فارغ ہو جاؤ، اب یہ تمہارا 8 سال کا بھتیجا تمہارا سہارا بن چکا ہے، اب تمہیں کمانے کا کوئی ٹینشن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے بکریاں اس لیے چرائی کہ امت کو لے کر چلنا تھا، اور چونکہ بکریاں چلانے کی وجہ سے لوگوں کو لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرچہ ایک لکھی ہوئی بات ہے لیکن یہ حقائق چھپا رہی ہے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے آقا نے بکریاں اس لیے چلائی تھی کہ آقا یہ ثابت کرنا چاہتے رہے اور آنے والے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتے رہے، اے نوجوانوں تم نوجوان ہو چکے ہو، 25 سال کی عمر ہو چکی ہے، لیکن آج بھی تم اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور اپنے باپ کے لیے تم بوجھ بنے ہوئے ہو۔ آج بھی باپ تمہیں دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے، گھر پہ پڑا ہے، کمانے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ یہ ہے آقا کی سیرت کے گوشے جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہم کس کے امتی تھے، کہ جس نے 8 سال کے زمانے میں اپنی امت کو یہ بتلا دیا تھا کہ اپنے پیروں پر میں کھڑا ہوا ہوں، 8 سال کی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، کسی کے محتاج نہیں، کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہے ہیں۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک نوجوان اپنے باپ کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، باپ آ کر روتے ہیں ہمارے سامنے، بیٹا کما نہیں رہا ہے، نوجوان ایک گھر پہ پڑا ہے، کیا کروں؟ شراب میں مست ہے، جوا میں مست ہے، آوارگی میں مست ہے، اپنے سرکل کے ساتھ گھومتا ہے، لیکن کمانے دھمانے کا کوئی فکر نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اگر وہ اپنے باپ کو اس کی وجہ سے ستا رہا ہے۔ یہ سیرت کا پہلا گوشہ۔ آئیے آگے بڑھیے۔ آقا کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے،
20 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ 20 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ مکہ کا سردار عاص بن وائل، جو صرف سردار ہی نہیں تھا بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت کا سب کچھ تھا۔ اگر وہ یہ کہے اے لوگوں رات ہے تو لوگوں کو رات کہنا پڑے، اور وہ کہے دن ہے تو دن کہنا پڑے۔ اس نے یمن کے ایک تاجر کے ساتھ سودا کیا۔ سودا کرنے کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آئی تو اس نے یمنی تاجر کو بہت پیٹا، بہت مارا، اور یہ کہا پیسے کس نام کے، تجھے پیسے ویسے نہیں ملیں گے۔ اس یمنی تاجر نے عرب کا چکر لگایا، مکہ مکرمہ کا چکر لگایا اور آواز لگائی، اشعار پڑھے، عرب کو غیرت دلائی، لیکن سب عاص بن وائل سے ڈرے ہوئے تھے۔ کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ آواز بلند کی تو کس نے بلند کی؟ ایک 20 سال کے نوجوان نے۔ کون سے نوجوان نے؟ جس کا نام لیتے ہوئے آج ہم فخر کے ساتھ اپنا سینہ تانتے ہیں اور کہتے وہ کون تھے؟ وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ آقا نے کہا ایک کمیٹی بناؤ، ایک انجمن بناؤ، اور انجمن کے اندر 4 قانون ہونے چاہیے بڑے بڑے۔ اس میں سے ایک قانون یہ ہو کہ ہماری اس دھرتی پر مکہ مکرمہ میں آئندہ کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ظلم ہوگا ہم سب مل کر اس ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ نوجوان ماشاءاللہ یہاں کے نوجوان اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سارے علاقوں کے نوجوانوں کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کوئی غریب رات کو بھوکا سونا نہیں چاہیے، ہماری سوسائٹی میں کوئی بیوہ آنسوؤں کے ساتھ نہیں سونی چاہیے، کوئی یتیم بچہ دوسروں کی طرف تکتے ہوئے اپنی راتیں گزارنے والا نہیں ملنا چاہیے، اور کوئی مظلوم اپنے ظلم کو سہتے ہوئے اور صبر کرتا ہوا نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے میری سوسائٹی میں تو ظلم کے خلاف سب سے پہلے آواز اگر بلند کریں گے تو یہ نوجوانوں کی کمیٹی بلند کرے گی۔ یہ آقا کی سیرت سنا رہا ہو، دنیا کا کوئی قانون نہیں سنا رہا ہو۔ آقا کی سیرت ہمیں بتلا رہی ہے کہ 20 سال کی عمر میں آقا نے یہ انجمن اور یہ کمیٹیاں بنائی۔ اس لیے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ آقا کی سیرت کے اور بھی گوشے ہیں، لیکن میں نے 2 گوشے بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے، وقت بھی ختم ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آقا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ بھی دعا کیجیے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بیدار مغز بنائے، حساس بنائے کہ وہ ایسے کام کر کے دکھائے کہ یہ جو انسانیت میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ملک کے اندر آقا کے خلاف اگر کوئی زہر اگلتا ہے تو صرف مسلمان کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا کام کر کے دکھا دو اور آقا کی سیرت اور آقا کے اخلاق اتنے پھیلا دو کہ اگر آقا کے خلاف کوئی زہر اگلتا ہے تو صرف اس کے خلاف اٹھنے والے مسلمان ہی نہ ہو بلکہ غیر مسلمین کی تعداد مسلمانوں سے بڑی ہوئی۔ یہ وقت آنا چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کے طریقے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھے۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بناؤ، علماء سے کہو، آقا کے اخلاق تو آپ جانتے، کتابوں میں ہندی زبان میں لکھو، گجراتی زبان میں لکھو، پھیلاتے رہو، دکانوں پر ڈالو، جہاں راستے پر چلتے ان کو دے دو۔ کچھ نہیں، کبھی نہ کبھی تو ان کی نظر پڑے گی آقا کے اخلاق پر، کبھی نہ کبھی تو وہ پڑھیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ آپ سے آ کر کہیں گے کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایمان میں داخل کر دیجیے۔